اگر آپ ذہنی یا جسمانی مریض ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ کیا آپ اوورسیز ہیں اور آپ کے بال بڑی تیزی سے گر رہے ہیں اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ گنجے نہ ہو جائیں؟ اچھا، آپ کو یہی لگتا ہوگا کہ ماحول کی تبدیلی، پانی کی تبدیلی اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کے بال گر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی وجہ ڈسکس کروں گی جو شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کہ اس وجہ کی وجہ سے آپ کے بال گر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ہومیوپیتھی کی ایک سنگل ریمیڈی، ایک طاقتور ریمیڈی جس کے استعمال سے آپ کے بال چند ہی دنوں میں گرنا بند ہو جائیں گے، آپ کو ذہنی سکون ہو جائے گا اور آپ کو گنجا ہونے کا بھی خطرہ نہیں رہے گا۔ تو بنے رہیے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے پرابلم کا علاج ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہومیوپیتھک لیڈی ڈاکٹر سائمہ عباس مہدی، NCH ویریفائڈ، پنجاب، پاکستان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل القائم ہومیوپیتھک کلینک۔ ناظرین، اکثر ہم نے یہ سنا ہوگا کہ فلاں شخص باہر چلا گیا، کیا بڑا گھر بنایا ہے، کیا خوبصورت گاڑی خریدی ہے، پیسے کی ریل پیل شروع ہو گئی۔ کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا اس کے جواب میں باہر جانے والے نے کیا قربان کیا ہے؟ اگر سچ پوچھیں تو باہر جانے کا شوق کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ کون چاہتا ہے کہ وہ اپنوں کو چھوڑ کر جائے، اپنے وطن کو چھوڑ کر جائے؟ لیکن باہر جانے کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی مجبوری لازمی ہوتی ہے۔ کہیں بچوں کے اچھے مستقبل کی مجبوری، کہیں پہ ڈھیروں قرضے اتارنے کی مجبوری، اور کہیں بوڑھے والدین کی مجبوری۔ تو انسان جب پردیس کا رخ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن لازمی ہوتا ہے۔ اپنے ملک میں بیٹھے جو پردیس کا ایک مخصوص خواب ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، جب ہم اپنا وطن چھوڑ کر پردیس جاتے ہیں تو وہ خواب ویسا نہیں ہوتا جیسا ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے۔ اجنبی ماحول، اجنبی لوگ، اجنبی طریقہ کار، وہاں پہ اتنی اجنبیت ہوتی ہے، کوئی آپ کا اپنا موجود نہیں ہوتا، کوئی ایسا موجود نہیں ہوتا جس کو آپ اپنا کہہ کر اپنے اندر کی تنہائی کو ختم کر سکیں، آپ اپنے اندر کا کرب کسی کو بتا سکیں۔ آپ کے پاس کوئی ایسا کندھا نہیں ہوتا کہ جس پر سر رکھ کر آپ رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ جی ناظرین، یہ ہوتا ہے باہر کا حال۔ ہم صرف یہاں بیٹھے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ باہر مزے کر رہا ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا، ہمیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے۔ باہر جانے کے بعد مسلسل محنت آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جسمانی محنت کہہ لیں، ذہنی محنت کہہ لیں، اور پھر جو یہاں سے گیا ہوتا ہے وہاں پہ اس کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ آخر میں یہ سب کر کیوں رہا ہوں؟ جواب اسے نہیں ملتا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ اچھا، وہاں کی جو تنہائی، وہاں کی جو محنت، وہاں کا جو ماحول، یہ سب کچھ ذہنی طور پہ بھی انسان کو تھکا کے رکھ دیتا ہے۔ اور ناظرین، یہ باہر جانے والا وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی خوشیوں کی، اپنے سکون کی، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ ذہنی ہو، قربانی دینے کے بعد آپ کو سکون پہنچا رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ ہومیوپیتھک ذہنی علامات پہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ذہنی علامات ہیں۔ میں نے آپ کو ماحول کا بھی بتایا، پانی بدلنے کا بھی بتایا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی کازز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بال گر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جیسا کہ میں نے ذہنی علامت کا ذکر کیا، تو یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ باہر جانے والے جو اشخاص ہیں ان کی باہر جانے کے بعد وہ کون سی ذہنی علامتیں ہیں جن کی وجہ سے ان کے بال گرنا شروع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ جو عوامل آپ کے ذہن میں ہیں بالکل یہ عوامل بھی ہوں گے، لیکن میں آپ کو تھوڑا ہٹ کر بتاؤں گی۔ ذرا آپ اس طرف سے آ کر سوچیں اور اس طرف سے آ کر اس تکلیف کو لیں کہ ایک باہر بیٹھے شخص کے بال گرنے شروع ہو گئے، تو اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحبہ اس کے بال باہر بیٹھے کے کیوں گر رہے ہیں؟ تو آج میں اس کیوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ باہر جانے والے لوگوں کے بال کیوں گرنا سٹارٹ ہوتے ہیں۔
کیونکہ وہ وہاں پہ ذہنی سٹریس میں آ جاتے ہیں. ذہنی دباؤ، تنہائی، اپنوں سے چھوٹ جانے کا غم، اپنوں سے جدائی کا غم، اپنے وطن سے دوری کا غم، یہ وہ تمام عوامل ہیں جو اس کے دماغ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. دماغ پہ اثر انداز ہونے کے بعد اس کے وجود میں وہ کون سی ہارمونیکل تبدیلیاں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، اور ان کے پیدا ہونے کے بعد اس کے بالوں کی جڑوں پہ اثر آتا ہے اور پھر بال ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں. تو آئیے ان ہارمونز کا ذکر کرتے ہیں کہ جن ہارمونز کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے دماغی کیفیت کی وجہ سے. بال گرنے کی اوورسیز کی اگر ہم فزیکلی ریزنز کو ٹریس کریں تو پتہ چلتا ہے کہ باڈی میں ایک ہارمون جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. کورٹیسول نامی ہارمون ہے، ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس کے زیادہ ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے، زیادہ پیداوار کی وجہ سے بالوں کی جڑوں پہ اثر آتا ہے اور بالوں کی جڑیں کمزور ہو کر ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ ہارمون کیوں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، کیوں اس کی پیداوار بڑھ جاتی ہے؟ ریزنز پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، دوبارہ دہرا دیتی ہوں. غیر ملک جانے پہ جو آپ کو آپ کے اپنوں کو چھوڑنے کا دکھ ہوتا ہے، اس میں آپ کے اپنوں میں آپ کے پیرنٹس بھی آتے ہیں، آپ کے بیوی بچے بھی آتے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب آتے ہیں، آپ کے دوست احباب آتے ہیں. آپ کا سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنا ملک چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ جتنی بھی میں نے کیفیات آپ کو بتائی ہیں، علامات بتائی ہیں، جب یہ علامات یہاں پہ بیٹھتی ہیں اور ذہن جو ہے آپ کا دباؤ میں آتا ہے تو یہ والا ہارمون زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور اس کی ایکٹیویشن کی وجہ سے غم کے اثرات کو لے کر، ہجر کے اثرات کو لے کر، جدائی کے اثرات کو لے کر آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھی کی اس سنگل ریمیڈی کی. جی ہاں، سنگل ریمیڈی. ہومیوپیتھی کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ سنگل ریمیڈی پر ٹریٹمنٹ چلتا ہے. یعنی کوالیفائڈ ہو ڈاکٹر اس حد پہ کہ وہ آپ کے ذہنی و جسمانی تمام سمٹمز کو اکٹھا کرنے کے بعد آپ کے لیے ایک دوا سلیکٹ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں سنگل ریمیڈی. تو میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک سنگل ریمیڈی ان اوورسیز کے لیے جو اپنے ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور ان کے بال گر رہے ہیں. تو بات کرتے ہیں فاسفورک ایسڈ کی. اسے ایسڈ فاس بھی بولا جاتا ہے. فاسفورک ایسڈ 1 mg. یہ کیسے کھانی ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گی. پہلے سنیے کہ فاسفورک ایسڈ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اوورسیز ہوتا ہے اور اس کی وہاں بیٹھے علامات کیا ہوتی ہیں جن کی بنا پہ ان کے بال گرنا شروع ہوتے ہیں. ناظرین، فاسفورک ایسڈ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ذہنی اور جسمانی تھکن بہت محسوس کرتا ہے، ویکنس بہت محسوس کرتا ہے. اچھا، پردیس میں بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو بہت یاد کرتا ہے. بیوی بچے ہو گئے، ماں باپ ہو گئے، عزیز و اقارب ہو گئے، آپ کا اپنا ملک آپ کو بہت یاد آتا ہے. اور اس یاد آنے کی جو سنجیدگی ہے وہ اس حد پہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ باقاعدہ آنسوؤں سے روتا ہے. اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی. کیا ہوتا ہے کہ اس کیفیت کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے. اس کے اندر ایک دکھ، ایک کرب بھر جاتا ہے. آپ ایسے سمجھیے کہ جو ہجر کے مارے لوگ ہیں، جن کو جدائی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد ان کے بال گرنا شروع ہوئے، اس کے لیے فاسفورک ایسڈ بہترین میڈیسن ہے. مریض بہت کم گو ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا زیادہ، بہت کم بولتا ہے. چونکہ پردیس میں بھی اتنے زیادہ کہیں لینگویج کا مسئلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوست احباب ہوتے نہیں، وہ والے مزاج والے لوگ نہیں ہوتے، تو آٹومیٹیکلی اس کے بولنے پہ بھی کافی اثر پڑتا ہے ماحول کا. تو ایسے افراد جو غیر ملک بیٹھے ہیں اور ان کی یہ والی کیفیات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے. ناظرین، اس کے لیے فاسفورک ایسڈ 1 mg ہر 15 دن کے بعد 1 ڈوز استعمال کیجیے. یعنی 1 مہینے میں یہ آپ کی 2 ڈوز بنے گی. انشاءاللہ پہلی ڈوز پہ ہی آپ کو آنے والے 2 دنوں کے اندر اپنی طبیعت کھلتی محسوس ہوگی. آپ کے مزاج میں جو رونے کا عنصر شامل ہو چکا ہوتا ہے، اداسی شامل ہو جاتی ہے، جدائی کا درد جو آپ کے اندر پل رہا ہوتا ہے، یہ میڈیسن ان ایلیمنٹس کو ختم کرے گی اور آپ باقاعدہ طور پہ ایک نارمل لائف میں آ جائیں گے.
آپ کی نیند کی کمی پوری ہونی شروع ہو جائے، کیونکہ سٹریس کی وجہ سے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ فاسفورک ایسڈ یا ایسڈ فاس، دونوں ایک ہی میڈیسن کے نام ہیں۔ 1 ml ہر 15 دن کے بعد استعمال کیجیے، 2 قطرے ڈائریکٹ زبان پہ لیجیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی میڈیسن۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خوش رہیں، اور جب پریشان ہوتے ہیں، جتنے بھی میرے اوورسیز پیشنٹس ہیں، جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیا کریں کہ آپ کے لیے یہ بھی بہت سکون کا باعث ہے کہ کوئی آپ کی وجہ سے سکون میں ہے۔ جب آپ ایسے سوچنا شروع کریں گے مثبت انداز میں، تو امید ہے کہ اس میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ کی جو یہ سوچ بدلے گی، آپ کی زندگی کو پرسکون بنائے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے، کومنٹ کیجیے، اور مجھے بتائیے کہ میرے اس ویڈیو کو دیکھنے والے کتنے اوورسیز ہیں جنہوں نے میری اس ویڈیو کو دیکھا اور وہ اس پوزیشن کا شکار ہے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن جو ہے وہ لازمی پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔